میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ فلسفہ نماز پہ کرنی ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم عبادت ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور بندگی کا حق سوائے نماز کے ادائیگی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ لو کہ وہ بندہ نہیں ہے۔ اسی بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ نماز کا جب وقت ہوئے گا آپ کو چین نہیں آئے گا۔ اب آپ ایک بات کو سمجھیں، عبادت کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم آپ ذہن میں بٹھائیں کہ انسان انتہائی طور پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے، ذلیل مطلق سمجھتے ہوئے کہ میں سب سے زیادہ ذلت والا ہوں، تذلل والا ہوں، عاجزی والا ہوں، کس کے سامنے؟ عزیز مطلق کے سامنے۔ آپ نے آپ کو سمجھے ذلیل مطلق، ہر قسم کی ذلت، اور کس کے سامنے؟ مخلوق کے سامنے۔ عزیز مطلق، جو مطلق عزت والا ہے، جس کے لیے کوئی ذلت ہے ہی نہیں، عزت ہی عزت ہے، اس کے سامنے آپ نے آپ کو ذلیل مطلق سمجھے کہ ہر قسم کی ذلت میرے لیے اور ہر قسم کی عزت اس کے لیے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کا مفہوم یاد رہے گا۔ اس استحضار کے ساتھ، اس دھیان اور فکر کے ساتھ آپ نے عبادت کے لیے قدم اٹھانا ہے، نماز کے لیے آنا ہے۔ اور یہ شان صرف اور صرف نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ زکوٰۃ میں ہے۔ میں بتاؤں گا ابھی کہ نماز میں کیسے ہے اور روزے حج زکوٰۃ میں کیسے ہے۔ روزہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بنیادی عبادات کے اجزاء ہیں جو اسلام کے اندر ہیں، بنیادی عبادات کے یہ حصے ہیں، لیکن روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہم عبادت شکل اور صورت کے اعتبار سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، ہم کہتے عبادت ہے۔ لیکن نماز واحد ایسی عبادت ہے جس کو عبادت نہ بھی کہا جائے تو اس کی شکل ایسی ہے جو عبادت والی ہے۔ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، خلقت اور تخلیق کے اعتبار سے اگر عبادت کہلانے کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف نماز ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں، مال کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ مال دیتے ہوئے آپ کا ہاتھ کیسے رہتا ہے؟ لینے والے کا۔ تو یہ دینے والی صفت کس کی ہے؟ المعطی، دینے والا۔ یہ کون ہے؟ تو اس میں انسان بھی دیتا ہے۔ اللہ کو مال کی ضرورت ہے نہیں ہے نا؟ تو جب انسان اپنے سے مال دور کرتا ہے زکوٰۃ کے لیے تو یہ تشبہ بالخالق، اللہ کی صفت عطا کے ساتھ، اللہ کی صفت المعطی کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی کہ اللہ بھی دینے والا، اللہ کو بھی مال کی ضرورت نہیں، جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی اپنے سے مال کو کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت عطا کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مشابہت۔ تو اللہ کی صفت جو بھی ہے، اللہ تو عبادت سے پاک ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ خود عبادت نہیں کرتا۔ تو ہم نے پھر زکوٰۃ کو عبادت کیوں کہا؟ کیونکہ رب نے کہا یہ عبادت ہے، ہم نے کہا عبادت۔ شکل کے اعتبار سے زکوٰۃ عبادت نہیں بنتی، یہ اللہ کی صفت عطا کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں نماز کی جو اصل ہے ہی نماز، اصل ہے ہی نماز، جس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں تو پھر مکمل نہیں پڑھتے، بے وقتی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اصل نمازاں تو ویلے دی کوئلے کی ٹکرا، نماز وقت کی ہے، اس کو وقت پر پڑھا جائے۔ تو اب روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں کھانے پینے سے رکنا، جماع سے، ہم مستری سے رک جانا، ترک لذات، ترک خواہشات کرنا روزے کے اندر ہے۔ اللہ بھی کھانے پینے سے بولی پاک، روزے دار بھی پاک۔
اللہ بھی بیوی سے پاک، تو روزے کی حالت میں آپ بھی بیوی سے پاک، تو پھر عبادت کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی اللہ کی صفت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ تو ہم نے روزے کو جو عبادت مانا، یہ خالق کے کہنے پر مانا، کہ خالق جو کہتا ہے روزہ عبادت ہے، یہ امر ربانی ہے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے امتثال امر کرتے ہوئے ہم نے کہا روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، لیکن شکل صورت عبادت والی وہ صرف نماز میں ہے۔ حج عبادت، لیکن شکل کے اعتبار سے عبادت نہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ ترک وطن، ترک لذات، ترک راحت، ترک خواہشات، آخر میں قربانی، جان کو قربان کرنا، جان کو قربان کرنا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بھی عبادت کی شکل نہیں۔ اللہ بھی لذات سے پاک ہے جب، اللہ بھی قربانی سے پاک ہے کہ اللہ کے لیے کوئی وطن نہیں، اللہ ہر جگہ، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن حج کو ہم نے عبادت کیوں کہا؟ اس نے کہا حج بھی عبادت ہے، ہم نے کہا عبادت ہے، لیکن نماز یہ شکلاً بھی، خلقتاً بھی، صورتاً بھی یہ کیا ہے؟ عبادت۔ کیا عبادت ہے اس میں؟ نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ذکر کا اور افعال کی حیت، جھکنا، بیٹھنا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، پیشانی کو زمین پر رگڑنا، ناک کو رگڑنا، اور ساتھ ساتھ تسبیحات، اللہ کی یاد، یہ ان کو ملاؤ تو کیا بنتی ہے؟ نماز بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ نماز بنتی ہے۔ اب دیکھیے، اور نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح، پھر تحمید، تسمیہ، تعوذ، تحمید، تکبیر، تحلیل، قرآن کا پڑھنا، درود کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز میں۔ اچھا، پھر اللہ نے پورے عالم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نماز پڑھتی ہے، سب۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر ایک چیز نے اپنی نماز کو بھی جان لیا اور اپنی تسبیح کرنے کو بھی جان لیا۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، کل، یہ کل کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کل، سارے کے اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز اس کی شکل اور صورت کے اعتبار سے ہے، لیکن پڑھتے کل، جس طرح قرآن میں کل وعد اللہ الحسنہ، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے، بات ہی ختم۔ کل، سب کے سب کے وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا کل، سب کی سب چیزیں، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح بھی جانتی ہے، لیکن نماز، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کی نماز اس کی اپنی شکل اور صورت کے اعتبار سے ہے۔ درختوں کی نماز وہ ان کا قیام ہے، جس طرح آدمی قیام کے اندر اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، درخت بھی سیدھے کھڑے ہو کر حق کی عبودیت ادا کرتے ہیں۔ جانوروں کی نماز رکوع ہے، جانور رکوع کی حالت میں چلتے ہیں، جانور رکوع کی حالت میں چلتے ہیں۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، جتنی بھی رینگنے والی زمین پر چیزیں ہیں، ان کی نماز سجدہ ہے، ان کی نماز سجدہ۔ پہاڑوں کی نماز التحیات، قعود میں بیٹھنا، ان کی کیا ہے؟ ہاں، ان کی کیا ہے؟ التحیات۔ اگر یہی پہاڑ سجدہ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ رہیں گے دنیا میں؟ چلے جائیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا جو جس کی شکل ہے وہ اس کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو پہاڑوں کی نماز التحیات میں بیٹھنا، التحیات میں بیٹھ کر وہ حق کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی حق کی بندگیت کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاروں کا گھومنا، یہ کہتے ہیں نا سائنسدان زمین گھومتی ہے، زمین نہیں گھومتی، اس پر بڑی تحقیق ہوئی پڑی ہے، سیارے گھومتے ہیں۔ قرآن بھی یہی اشارہ دیتا ہے، زمین نہیں گھومتی، زمین کے ارد گرد یہ سیارے گھومتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا علی خان بریلوی نے بھی اس پر کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، جس کی کوئی اچھی بات ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے نا، عالم فاضل تو تھے، وہ کمال لکھا ہے انہوں نے اس پر، زمین ساکن، اس پر ایسے ایسے دلائل دیے کہ سائنسدان برتہ حیرت میں پڑ گئے۔ تو زمین ساکن، سیارے گھومتے، سیاروں کا گھومنا، بار بار ایک مدار سے نکل کر دوسرے مدار میں آنا، یہ ان کی نماز ہے کہ جس طرح انسان ایک رکعت سے نکل کر۔ زمین کی نماز کیا ہے؟ زمین کی نماز یہ ہے کہ ٹھہراؤ، سکون۔ تو نماز میں بھی سکون ہوتا ہے، نماز میں بھی، کیونکہ نماز قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قانت ہو کر سکون کے ساتھ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بار بار رفع یدین کرنا یہ کیا ہے؟ سکون کے منافی ہے، سکون کے منافی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر سکون کے منافی ہے تو پھر آپ عیدوں کے اندر وطر میں کیوں کرتے ہیں؟ وطر میں سوال قائم ہوتا ہے اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑی دلیل دی بھئی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں حضور نے کیا ہے، اور اس کے معارض مخالف کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ جو نماز والا رفع یدین ہے اس کے مخالف حدیثیں موجود ہیں، عید والے رفع یدین کے مخالف کائنات کے اندر ایک حدیث کی کتاب میں بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو جہاں تعارض آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے، وہاں بات اور ہوتی ہے، وہاں بات وطر کے رفع یدین پر دنیا کے کسی شخص کا اختلاف نہیں، نہ عیدوں کے رفع یدین پر کسی شخص کا اختلاف نہیں، کیونکہ اس کے مخالف میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، لیکن یہاں حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے نماز میں ابتدا میں رفع یدین تھا، لیکن آخر میں ممانعت ہے، حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کا عمل اس پر موجود ہے۔ باہر عرض کر رہا ہوں کہ زمین کا ٹھہراؤ یہ اس کی نماز ہے، زمین کا ٹھہراؤ اس کی نماز ہے۔ تو نماز میں سوال بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو جنت اور جہنم بھی نماز پڑھتی ہے، حدیث میں آتا ہے جنت سوال کرتی ہے اللہ مجھے بھر دے، جہنم بھی کہتی ہے اللہ مجھے۔ تو نماز میں سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اللہ بھریں گے، جہنم کو بھی بھریں گے، جنت کو بھی بھریں گے، حتیٰ کہ جہنم کو اللہ جب بھریں گے لیکن بھری نہیں جائے گی، وہ کہے گی حل من مزید، اللہ اس کے اندر پہاڑوں کو ڈالیں گے، پتھروں کو ڈالیں گے، پھر بھی کہے گی حل من مزید، اللہ اس کے اندر اپنی ایڑی کو رکھ دیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ جہنم کہے گی قط بس بس بس۔ اب سوال پھر قائم ہوگا کہ اللہ جہنم میں ایڑی کیسے رکھیں گے؟ اللہ کی ایڑی ہماری ایڑی کی طرح، یہ جہنم مخلوق ہے، یہ مخلوق کو جلائے گی، خالق کو نہیں جلاتی۔ سوچا تو بھی کرو نا، یہ بھی تو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ مخلوق اگر خالق پہ اثر کر جائے تو وہ خالق وہ تو پھر مخلوق ہے بھی ہو جائے گی، تو خالق نہیں رہے گا۔ خالق تب رہے گا کہ مخلوق اس کی نظر میں برابر ہو جائے، اللہ کی نظر میں جنت جہنم برابر۔ اللہ اپنی ایڑی رکھیں گے، حدیث میں آتا ہے، جس طرح قرآن کے اندر اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہوگی، اللہ کا چہرہ، لیکن یہ چہرہ ہمارے چہرے کی طرح، بس اس کے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ جیسے اس کی شان ویسا اس کا چہرہ۔ کیوں؟ ہم کیوں کہتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ جب مثل نہیں، ہم مثال کیسے پیش کریں؟ ہمارے چہرے کی مثل ہے، مخلوق کی مثل ہے، لیکن اللہ کی مثل نہیں۔ جب مثل ہی نہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ کا چہرہ فلانے کی طرح؟ بعض بدبختوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کا چہرہ گول ہے، خوبصورت لڑکے کی طرح، یہ انہوں نے بکواسیات کی ہوئی ہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کی تمثیل بیان کرنا، اللہ کو جسم کے ساتھ مماثل کرنا، مشابہت بیان کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ جسم سے پاک، اللہ مثال سے پاک۔ تو اللہ اپنی ایڑی جہنم میں رکھ دیں گے، جہنم بھرے گی اور کہے گی قط بس میں بھر گئی۔
جنت بھی کہے گی اللہ مجھے بھر دے، سارے جنتی جنت میں جائیں گے، پھر بھی خالی رہے گی، جنت کو چھوٹی ساری تو نہیں ہے، تو پھر اللہ اور مخلوق پیدا کریں گے، اس مخلوق کو پیدا کر کے جنت کو بھریں گے۔ تو جنت بھی سوال کرتی ہے، جہنم بھی، اور نماز بھی سوال۔ تو فاتحہ سارا سوال نہیں ہے، اللہ کا سوال ہے، دعا ہے، سوال ہے، جنت جہنم بھی سوال کرے گی۔ تو جنت جہنم کی نماز بھی اس کی شان کے مطابق۔ پرندوں کی نماز اوپر نیچے ہونا، تو ہم بھی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ انتقالات، یہ بھی عبادت ہے کہ پرندوں کا اوپر سے نیچے آنا یہ رکوع ہے، اور رکوع سے اوپر اٹھنا یہ ان کا قیام اور قعدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پرندوں کا زمین پر پر بچھا دینا، جس طرح پرندے اپنے بچوں کو پروں میں لے کر زمین پر جھک جاتے ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے۔ ہر چیز کی نماز، قرآن کہتا ہے کل یاد رہے گا، قد علم، ہر ایک چیز نے پکی بات ہے جان لیا ہے، صلاتہ، اپنی نماز کو، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح۔ فرشتوں کی نماز، حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جو قیام میں ہیں پیدائش سے لے کر قیامت تک وہ قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو سجدے میں، اور جو زمینوں سے آسمانوں تک اوپر نیچے جاتے ہیں، یہ انتقالات، یہ ان کی نماز ہے، یہ ان کی، ان ساری چیزوں کی نماز کو اللہ نے اٹھا کر انسان کی نماز میں رکھ دیا۔ ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارے قیام میں درختوں کا قیام ہے یا نہیں؟ ہمارے رکوع میں جانوروں کا رکوع ہے یا نہیں؟ ہمارے سجود میں حشرات الارض کا رکوع، ہمارے سکون میں زمین کا سکون، زمین کی نماز کا سکون ہے یا نہیں؟ ہماری بار بار ایک سے دوسری رکعت میں منتقل ہونا، کوئی نماز ایک رکعت پر مبنی نہیں ہے، نماز کم از کم انتقالات دو ہوں گے، شفع اسے کہتے ہیں، دو شفے، ایک شفع، دو شفے، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، تو کم سے کم نماز دو۔ تو پہلی رکعت میں جو کیا ہے دوسری میں بھی وہی کرنا ہے، تو یہ ہے انتقال، یہ ہے انتقال، سیاروں کی نماز، جو ایک مدار سے گھوم کر دوسرے مدار میں آتے ہیں، تو ہماری نماز میں وہ بھی ہے یا نہیں؟ ہماری نماز میں التحیات، پہاڑوں کا التحیات، پہاڑوں کو بیٹھنا ہے یا نہیں؟ ہماری نماز میں صف بندی فرشتوں کی ہے یا نہیں؟ قیام بھی ہے فرشتوں کا، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے یا نہیں؟ اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ذکر اذکار ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، دوسری آیت ساتھ یہ ملاؤ، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر ایک چیز الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیحوں کو سمجھتے نہیں۔ بابا ہم تو اپنی انسانوں کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، تو اللہ کی تسبیح جو انڈونیشیا والے کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، جو پٹھان کرتے ہیں وہ سمجھ آتی ہے ہمیں، تو پنجابی، اردو، کسی کو انگلش آ جائے گی، کسی کو عربی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہر ایک زبان کے اندر اللہ کی تسبیح ہے۔ اس طرح ہر مخلوق کی اپنی زبان میں تسبیح ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور سنو، حدیث میں آتا ہے کہ پانی جب چلتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جب وہ ٹھہرتا ہے وہ اللہ کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے، اس سے رک جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی جب ٹھہرا رہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گندا اور بدبودار، کیونکہ اس نے رب کی تسبیح کو چھوڑا ہے۔ اے کاش اس بات کو سمجھو، جو رب کی یاد کو چھوڑتا ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے۔ پانی چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے چلتا ہے تو رب کی تسبیح کرتا ہے، رکتا ہے تو تسبیح اس سے چھوٹ جاتی ہے، اور رکا ہوا پانی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم رب کی یاد کو چھوڑیں گے تو گندے نہیں ہوں گے۔ آئے کاش اس فلسفے کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہے ہی سراپا عبادت، سراپا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کپڑا جب میلا ہوتا ہے تسبیح چھوڑ دیتا ہے، جب صاف ہوتا ہے رب کی تسبیح کرتا ہے، درخت جب سبز ہوتا ہے
وہ رب کی تسبیح کرتا ہے. جب تسبیح چھوڑتا ہے زرد ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. درخت اگر رب کی تسبیح چھوڑے, خشکی اور زردی اس پر چھا جاتی ہے, اور ہم رب کی یاد کو چھوڑیں گے تو تسبیح, اگر رب کی تسبیح کو چھوڑیں گے تو ہم پر نحوست. اس لیے کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہیں, ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اصل تسبیح کا نور ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر. تو نماز سراپا ذکر ہے, سراپا ذکر. پرندہ جب تک اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس وقت تک شکاری اس کو شکار نہیں کر سکتا. جب وہ تسبیح سے غافل ہوتا ہے اس وقت شکار ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تسبیح کو چھوڑیں گے تو شیطان کا شکار ہوں گے. وہ حقیقت بات ہے. یہی وجہ ہے جو اہل اللہ دن رات چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, زبان سے, سانس سے. اب ایک تسبیح ہے سلسلہ چشتیہ کے اندر ہمارے اکابر شیوخ بتاتے, اس کو کہتے ہیں پاس انفاس. سانس جب اندر جائے تو دھیان کرنا ہے, نام نہیں لینا, سوچنا ہے, دل میں غور کرنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ. جب سانس باہر نکلے تو تصور کرنا ہے ہو, اللہ ہو. اب مشائخ کہتے ہیں کہ سانس کو تیز بھی نہیں کرنا, روٹینلی آپ جو سانس لے رہے ہیں نکال رہے ہیں, اسی سانس کے نکالنے اور اندر لے جانے پر آپ نے صرف دھیان دینا ہے کہ کیا کرنا ہے, اللہ ہو, اللہ ہو. بس اس کو, یہ دھیان ہے, یہ تسبیح ہے. زبان نہیں ہلانی, زبان سے نہیں پڑھنا, صرف دھیان دینا. اور سلسلہ نقش بندیہ میں جو لوگ اسباق طے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا پہلا ذکر کیا ہوتا ہے کہ دل کی طرف دھیان دینا ہے, زبان کو نہیں ہلانا, اور کہنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب کام کر رہا ہے دکان کا, گاڑی چلا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, لیکن دھیان دل کی طرف ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. بس یہ دھیان پیدا ہو جائے, یہ ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر. تو جب وہ لوگ جو اس طرح کے کثرت سے ذکر کرتے ہیں, صبح شام کرتے ہیں, چلتے پھرتے کرتے ہیں, سوتے بیٹھے کرتے ہیں, ان پر شیطانی اثرات کم آتے ہیں, غالب نہیں ہوتے. اور جو ہم جیسے غافل ہوتے ہیں ہم پر زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یاد نہیں کرتے اللہ کو, اس طریقے سے یاد نہیں کرتے. ہر وقت یاد, جو تسبیح چھوٹے گی شیطان غالب ہوتا ہے. اگر پرندے سے تسبیح چھوٹتی ہے تو شکار ہو جاتا ہے, درخت سے تسبیح چھوٹتی ہے وہ زرد ہو جاتا ہے, پانی سے تسبیح چھوٹتی ہے وہ ٹھہر جاتا ہے, بدبو پیدا ہو جاتی ہے, کپڑا سے تسبیح چھوٹتی ہے وہ میلا ہو جاتا ہے. تو ہم ذکر چھوڑیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں. نہ پانی مکلف ہے شریعت کا, نہ درخت مکلف ہے, نہ جانور مکلف ہے, کوئی بھی مکلف نہیں ہے. مکلف ہے تو انسان اور جنات ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ فلسفہ نماز ہے. یہ فلسفہ نماز ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نماز کا پابند کیا ہے, یہ تشریعاً کیا ہے. جتنی مخلوقات ہیں ان کو تکویناً کیا ہے. ان کو حکم نہیں ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم کو جنت ملے گی, تم یہ نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی. انسان اور جنات کے علاوہ کوئی چیز اس کی پابند نہیں. تو وہ امور تکوینیہ کے پابند ہیں. اللہ نے ان کی تخلیقی ایسے ہی کر دی ہے, وہ چاہیں یا نہ چاہیں, طوعاً و کرہاً وہ یہ کرنے پر درخت مجبور ہے, پانی مجبور ہے, جانور مجبور ہیں, سیارے مجبور ہیں, فرشتے. اس لیے فرشتوں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے, کیونکہ تکوینی ان کی اللہ نے تکویناً خلقتاً ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ نافرمانی کرنا چاہے تو پھر بھی نہیں کر سکتے. اور انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے, جب ہم اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں, اپنے اختیار سے چھوڑ سکتے ہیں, اپنے اختیار سے نیکی کر سکتے ہیں, اپنے اختیار سے گناہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو جنت اور جہنم کا مکلف بنایا ہے. تو ہماری نماز ان سب چیزوں کا مجموعہ, سب چیزوں کا مجموعہ ہے. تو نماز عبادت ہے خلقتاً, اور عبادت کا معنی تو آتا ہے نا, یاد ہو گئے کیا معنی ہے بھائی؟ شروع میں بتایا میں, عبادت کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے؟ کیا سمجھ آیا بابا؟ نماز عبادت ہے. عبادت کا معنی میں نے آپ کو کتنا مزیدار بتایا, آپ نے بھلا دیا. یہ تو پلاؤ بریانی سے اس کا ٹیسٹ یاد ہے. عبادت دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے.
عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھتے ہو. کیا؟ ذلت کا انتہائی مقام اختیار کرتے ہوئے. کس کے سامنے؟ مخلوق کے سامنے، خالق کے سامنے، عزیز مطلق کے سامنے. آپ نے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ذلیل مطلق، کہ ہر قسم کی ذلت میرے لیے اور ہر قسم کی عزت. اس کو عبادت کہتے ہیں. اور یہ نمونہ صرف نماز میں. اللہ تعالیٰ قیام کرتا ہے، اللہ رکوع کرتا ہے، اللہ سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. تو نماز اگر نہ کہا جاتا کہ عبادت ہے، پھر بھی یہ عبادت کی شکل ضرور تھی، لیکن رب نے کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے. اب ڈبل اس کے ساتھ تاکید آ گئی، جبکہ یہ شان روزے میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، حج میں نہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے کل قد علم صلاۃ و تسبیح. یہ نہیں کہا کل قد علم زکاتہ و حجہ، کہ ہر ایک چیز نے زکوٰۃ کو جان لیا، اپنی حج کو جان لیا. نہیں، اپنی نماز کو جان، اپنی تسبیح کو جان. اب عجیب بات ہے، اللہ نے جو عبادت ہمیں دی ہے یہ جامع الاوقات بھی ہے. ہر وقت کی عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے. اور اوقات ایسے اس کے بنا دیے کہ واقعی ہم کہتے ہیں کہ واقعی نماز عبادت ہے، اور اس کو ہونا چاہیے تھا. ان اوقات میں فجر کے وقت طبیعت پر چستی اور نشاط ہوتا ہے. اللہ نے فجر کی نماز رکھی ہے. اللہ نے کس نماز کو رکھا؟ فجر. ظہر کا وقت سستی کا ہوتا ہے. اللہ نے اس میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے، اللہ نے ظہر کی نماز کو رکھا. عصر کی نماز ہے تفریح کا وقت. اکثر لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے عصر کی نماز چھوڑنے کی بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا اس کا ہر چیز لٹ گئی، کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے. اللہ نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے عصر کا وقت رکھا. مغرب کا وقت انتقال آفات، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. شام والے آ جاتے ہیں، صبح والے. اس وقت بھی اللہ نے کہ جب فرشتے جائیں تو نماز لے کر جائیں، اور وہ آئیں تو پھر گواہی دیں کہ ہم آئے تھے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور عشاء کا وقت خاتمے کا وقت ہوتا ہے. انسان سوتا ہے اور کہتا ہے اللہم بسم کا اموت. اللہ میں تیرے نام کے ساتھ، تیرے پاک نام کے ساتھ میں سوتا بھی ہوں، اموت و مرتا بھی ہوں، و احیاء اور زندہ بھی ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں نا کہ نیند اخت النوم ہے، یہ موت کی بہن ہے، اخت الموت ہے. النوم اخت الموت. تو یہ خاتمے کا وقت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھنا. کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جب عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے تو پھر گواہی دیں گے کہ یہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس کا ساری رات کا وقت عبادت میں لکھا جائے گا. تو سمجھ نہیں آئی کہ 5 اوقات جو ہیں یہ اللہ نے، یہ 3 اوقات نہیں کہا، یہ 3 والے اور ہیں، 3 والے اور ہیں. آ رہی سمجھ؟ ہم 5 والے، ہم وہ پڑھے 3 نمازیں پڑھتے رہے. ان کو نماز تو دور کی بات، ان کی جب شروع سے بنیادی غلط ہے، عبادت کا نمبر تو بعد میں، عقیدہ ہی خراب ہے، تو پڑھیں 3 پڑھیں یا جو پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی بات نہیں. کیونکہ نماز قبول ہوتی ہے مومن کی، اور ہے مومن پر فرض. کس پر؟ ایمان ہوگا نماز ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو یہ بات تو ذہن میں رہے نا. تو اس لیے نماز مومن پر ہے، صبر کا حکم مومن پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو اے ایمان والو، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو یہ حکم ہے ایمان والوں کو. تو جب ہم مومن ہی نہیں مانتے تو بھلے نماز پڑھو یا صبر کرو نہ کرو، ہمیں سے کوئی بات نہیں. پہنچ گئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 اوقات ہیں. اچھا عجیب بات ہے، یہ تو ہو گئے فرائض کے، باقی اوقات میں نوافل اللہ نے رکھے ہیں. تو گویا اگر آپ نماز کی حقیقت پر غور کریں تو یہ پورا وقت انسان کی
زندگی اور حیاتی اور اس کا یہ سب کا سب کس میں؟ عبادت میں جاتا ہے اگر نماز کا وہ پابند ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے گا اللہ مجھے اجازت دے اس نماز اس عبادت میں اتنی لذت ہے تو اس کو عبادت کا موقع ملے گا اور وہ نماز کا ملے گا. نہ حج کا ملے گا، نہ زکوٰۃ کا ملے گا، نہ روزہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے، اے کاش ہم نماز کو سمجھتے، جب قبر میں جاتا ہے مومن بندہ، کافر نہیں، مومن کی بات کر رہا ہوں، اس کو سورج کی ٹکیا غروب کا وقت دکھایا جاتا ہے. وہ قبر میں دیکھتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتے منکر نکیر سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، چھوڑو مجھے میں نے نماز پڑھنی ہے، چھوڑو مجھے میں نے نماز پڑھنی ہے. دعونی اصلی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غروب کا وقت ہے اور فوراً اس کے بعد مغرب ادا ہوتی ہے، تو تم مجھے الجھائے ہوئے یہاں پر چھوڑو، دعونی اصلی، تاکہ میں نماز پڑھوں. تو یہ قبر میں بھی ہے یہ. اور وہ آپ نے مسلم شریف کی حدیث نہیں سنی علماء سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ کسیب احمر جو سرخ ٹیلا تھا وہاں میرا گزر ہوا حضرت موسیٰ کی قبر پر، میں نے دیکھا کہ میرا بھائی موسیٰ اس میں نماز پڑھ رہا ہے. یہ تو نہیں کہا وہ حج کر رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، روزہ رکھ کر، میرا بھائی موسیٰ اس میں. یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے. وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ اور حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں خاص زندگی اللہ ان کو انہی دنیا کی قبروں میں دیتا ہے. ہماری طرح نہیں ہے وہ چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ان چیزوں سے وہ پاک ہیں، لیکن خاص ان کو حیات ملتی ہے جو ہم اس کی کیفیت کا ادراک، کیونکہ وہ جہان اور ہے یہ جہان اور ہے، اس کے مسائل اور ہیں اس کے مسائل اور ہیں، یہاں کے لوازمات اور ہیں وہاں کے لوازمات اور ہیں. ایمان بالغیب بھی یہی ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. ہم نہیں کہتے کہ وہ دنیا کے کاموں کی طرح کام کرتے ہیں، ہمارے معاملات حل کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کو خاص قسم کی روحانی حیات عطا کرتے ہیں ہوتی سی دنیا والی قبر کے اندر. اور کیا فرمایا؟ یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز. اور مومن بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی کیا کہے گا؟ دعونی، چھوڑو مجھے، میں نے کیا پڑھنی ہے؟ نماز. تو نماز اتنی اہم ہے، نہ زندگی میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ قبر کی زندگی میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم نے نماز کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس درجے پہ پڑھنا ہے اور کتنی اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر.